الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطبقه يوم القيامة من 7 أرضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور مہمانان عظام اور حاضرین انجمن، آج میں آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں جو ہمارے ذہنوں سے دور، ہماری نگاہوں کے پردوں سے اوجھل ہو گیا ہے، جس کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے، ہزاروں لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، کتنے ہی معصوم بچوں نے سسک سسک کر دم توڑ دیا، لیکن ہمارے کانوں پر چوں نہ چل سکی، اور اس کی جگہ پر جہیز جیسی ایک لعنت نے گھر کر لیا. جہیز ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، جو معصوم بچیوں کی زندگی کو اجاڑ رہا ہے، جو زنا جیسی بدی کو پھیلا رہا ہے. آئیے ہم غور کریں کہ مصیبت کیوں اور کہاں سے آئی، یہ ہمارے گلے کا توت کیوں بن گئی، اس نے معصوم بچے کو تڑپنے پر مجبور کیوں کر دیا، اس نے معصوم کلیے کو تڑپنے پر مجبور کیوں کر دیا. تو سنیے، میرے رب خالق ارض و سماوات، رب المشارق والمغارب، مالک کن فیکن کا یہ اصول ہے کہ جب اس کے کسی واضح حکم کو عام طریقے پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو خالق ارض و سماوات، رب المشارق والمغارب اس قوم پر بطور سزا کوئی عذاب نازل فرما دیتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ زناکاری کے عام ہو جانے سے نئی نئی بیماریاں، زکوٰۃ لوگ دینے سے قحط سالی کا عام ہو جانا، ناچ گانے کے عام ہو جانے سے اندھیروں اور زلزلوں کا آنا، گالی گلوچ کے عام ہو جانے سے اللہ کی نظروں سے گر جانا، کیا یہ یقینی نہیں؟ یقینی ہے. اسی طرح میرے رب خالق ارض و سماوات، رب المشارق والمغارب کا ایک واضح حکم لڑکیوں کو باپ کے مال میں سے حصہ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو نہ صرف کسی نبی کے واسطے بنایا، نہ صرف کسی ولی کے واسطے بنایا، نہ صرف کسی حاکم کے واسطے بنایا، نہ صرف کسی عالم کے واسطے بنایا، بلکہ وہ خالق ارض و سماوات، رب المشارق والمغارب اپنے تمام بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے: یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو وصیت کرتا ہے کہ باپ کے مال میں 2 لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر مانی جائے گی اور اس طرح ان کو حصہ دیا جائے گا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے ہمدردوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت کے رہنماؤں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں عورتوں کے سرپرستوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں دین کے ٹھیکے داروں سے کہ دنیا دار کو تو چھوڑیے، کسی دیندار نے بھی اس طرح ترجیح دی ہے کہ باپ کے مال میں سے لڑکی کو حصہ دے سکے. کتنے ہی بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی پھوپھیوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو، آپ جہیز کی شکل میں، بھاتی چھات کی شکل میں، عیدی کی شکل میں، ہدیوں و تحفوں کی شکل میں لاکھوں کروڑوں دے دیں، لیکن جب تک اصل حق ادا نہ کرو گے تو یہ توق ہمارے گلے سے نکلنے والا نہیں اور ہم اس سے چھٹکارا پانے والے نہیں. میراث کا مال تقسیم نہ کرنا اور اس پر قبضہ و تصرف باقی رکھنا یہ ظلم کے مترادف ہے، کیونکہ میراث میں ملنے والے مال کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مستحقین میراث کے لیے ایک شاہی انعام
انعام ہوتا ہے جو بلا محنت و مشقت اس کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے۔ اب ضروری تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو اس کے حوالے کیا جاتا، اس کے حوالے نہ کرنا، اپنے پاس روکے رکھنا، اپنے استعمال میں لانا امانت میں خیانت ہے جو کہ کھلا ہوا ظلم ہے۔ اسی طرح میراث کے مال کا وہ دوسرا حصہ جو دوسرے بھائی بہن وغیرہ کو دینا تھا، ان کا شرعی حق تھا، اس حق کو ادا نہ کرنا، اپنے پاس روکے رکھنا، یہ حق تلفی ہے جو کہ ظلم کے مترادف ہے۔ پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر میراث تقسیم نہیں کی جاتی تو میراث تقسیم نہ کرنے والوں کی اولاد بھی انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کوتاہی کی مرتکب ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتے ہی رہتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر آپ کا کوئی عمل کسی کوتاہی کا سبب یا عدم تقسیم کی ترغیب بن جائے تو اس کے گناہ میں پہلے والے کا بھی حصہ ہوگا اور اس کا وبال پہلے والے کو بھی ہوگا۔ اس لیے شرعی اصول کے مطابق میراث کو تقسیم نہ کرنا خود اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے اور ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر پیدا فرمائی ہے وہ سب سے پہلے تقسیم میراث کا اہتمام کرتے ہیں، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے غسل اور کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اس کے بعد اس کے 1/3 مال کی حد سے اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے، اور ان تمام کے بعد سب سے اہم ترین فرض جو ہے وہ تقسیم میراث ہے۔ مرنے والے کی میراث کو جتنی جلدی تقسیم کر دیا جائے گا اتنی جلدی انسان کو عافیت مل جائے گی، اور تقسیم میراث میں جتنی دیر ہوگی اتنی ہی اس میں الجھنیں اور مصیبتیں پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر تیار ہو جائے گا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے فوراً بعد اس کی میراث کا تمام مال ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، تمام ورثہ اس کے مشترکہ مالک بن جاتے ہیں، لہذا حتیٰ کہ سوئی دھاگے میں بھی تمام لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں، تمام ورثہ اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی خوشنودی کے ساتھ مرنے والے کے مال کو کسی کو استعمال کرنے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی وارث اجازت نہیں دیتا بلکہ وہ میراث کے مال کو تقسیم کروانا چاہتا ہے، کوئی وارث حاضر نہیں ہے بلکہ وہ غائب ہے جس کی بنا پر اس کی رضامندی کا ہمیں علم نہیں، کوئی وارث نابالغ ہے جس کی رضامندی کا اعتبار نہیں، تو اس کے مال کو تقسیم نہ کرنا، اپنے پاس روکے رکھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری طرف ہماری بے احتیاطی دیکھیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کے مال پر ناحق قابض ہو جاتے ہیں اور اس میں بیجا تصرف کرنے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں یہ عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں میں تبدیلی کرتا ہے یا ان پر سرے سے عمل ہی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیمے کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوفه يوم القيامة من 7 ارضين، کہ جو شخص دوسرے کی زمین ایک بالش زمین بھی ناحق غصب کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا توق دینا جائے گا۔ یاد رہے صرف زمین غصب کر لینے پر عذاب نہیں ہوگا بلکہ ہر وہ چیز جو دوسرے کی ملکیت میں ہے اس کو ناحق غصب کرنے پر عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آؤ ہم عہد کریں کہ لڑکیوں کو اس کا جائز حق، عورتوں کو اس کا جائز مہر دیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن جس وقت بھائی بہن کو پہچاننے سے، بیوی شوہر کو پہچاننے سے، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے تو اس وقت ہمیں 1 پیسے کے بدلے میں 300 قبول ہونے والی نمازیں نہ دینی پڑے۔ اور میں عورتوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ لوٹ کھسوٹ کو چھوڑ کر اپنے جائز حق کا مطالبہ کریں، اس لیے کہ جب ہم عورتوں سے کہتے ہیں کہ اپنا جائز مہر لو، لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ اپنا جائز حق لو، تو کہتی ہے ہم نے
معاف کر دیا، اور اگر طلاق کا وقت آ جائے تو سب سے پہلے مطالبہ مہر کا ہی ہوتا ہے، تو ایسی معافی سے کیا فائدہ۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سے چاہیے کہ ہم تقسیم میراث کو صحیح تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقسیم میراث کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔